نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إن الشيطان للإنسان عدو مبين. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور حضور پاک صاحب لولاق احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گہربار میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، ماہ صفر المظفر کا یہ آخری جمعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ اس بابرکت دن کی برکات سے ہم سب کو مستفیض فرمائے، اور اس بابرکت دن کی نسبت سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین و دنیا کی بلائیاں، دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا فرمائے۔ میں نے آپ احباب کے سامنے اللہ تعالیٰ کے لا ریب اور بے عیب کلام قرآن پاک میں سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس میں ارشاد فرمایا ہے: یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایماندار لوگو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے راستے پر نہ چلو، شیطان کے قدموں پر نہ چلو، شیطان کے بہکاوے میں نہ آؤ۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، کیونکہ جو شیطان ہے وہ انسان کا کھلا دشمن ہے، لہٰذا اپنے دشمن کے راستے پر نہ چلو بلکہ رحمان کے راستے پر چلو۔ حضرات ذی وقار، ہم جس ملک میں رہتے ہیں یہ ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اور اس ملک کو بنانے کے لیے ہزاروں نہیں لاکھوں مسلمانوں نے اپنے خون کی قربانی دے کر اور اپنی عزتوں کو لٹا کر اس ملک پاکستان کو قائم کیا تھا۔ لیکن فی زمانہ اس وقت ہمارے ملک کے حالات شدید خراب ہیں، اور ملک پاکستان کے اندر اس وقت
ہمارے ایوان بالا میں، خواہ وہ قومی اسمبلی ہو، خواہ وہ سینٹ ہو، خواہ وہ اپوزیشن ہو، جہاں کہیں بھی ہمارے بڑے سیاسی زعماء بیٹھے ہیں، وہ اللہ کی حدود کے ساتھ، شریعت کے ساتھ اور ملک پاکستان کے اصول اور قانون کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ ابھی اس مہینے کی بات ہے، 19 ستمبر کو ہمارے ملک پاکستان میں قومی اسمبلی سے ایک بل پاس ہوا ہے، جس بل کا جو نام ہے وہ ہے ٹرانسجنڈر ایکٹ۔ ٹرانسجنڈر ایکٹ کا کیا مطلب ہے؟ ٹرانسجنڈر ایکٹ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ اپنی مرضی اور خواہش سے اپنی جنس تبدیل کروا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک بندے کا نام خالد ہے تو وہ اپنی مرضی سے خالد سے خالدہ بن سکتا ہے، اور کوئی عورت خالدہ ہے تو وہ اپنے آپ کو اگر مرد بنانا چاہے تو اپنی مرضی سے وہ خالد بن سکتا ہے، خالدہ سے خالد بن سکتا ہے۔ اور نادرا اس بات کا پابند ہے کہ بنا کسی سرٹیفکیٹ کے، بنا کسی ڈاکٹری رپورٹ کے اس بندے کو اس کی خواہش کے مطابق جنس کو تبدیل کر سکتا ہے اور کرے گا، اور وہ بندہ اس جنس کے تبدیل کرانے کے بعد تمام طرح کے جتنے سرکاری کاغذات ہیں، شناختی کاغذات ہیں، ڈرائیونگ لائسنس ہو، چلڈرن سرٹیفکیٹس ہو، یا پھر نادرا کا شناختی کارڈ ہو، اس کا پاسپورٹ اور اس کا ویزا ہو، تمام جگہوں پر اس کی جنس کو اس بندے کی خواہش کے مطابق تبدیل کرنے کا پابند ہوگا۔ یہ ملک پاکستان کے اندر طاغوتی، شیطانی اور دجالی کھیل کھیلا جا رہا ہے، اور یہ وہ ملک عزیز ہے، ملک پاکستان، جس کو بناتے ہوئے یہ نعرہ لگایا گیا تھا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، دستور ریاست کیا ہوگا، محمد الرسول اللہ۔ یہ وہ ملک پاکستان ہے جس پاکستان کو اللہ کے نام پر بنایا گیا تھا اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور سنت کے سانچے میں ڈالنے کا نعرہ لگا کر بنایا گیا تھا۔ آج اس ملک میں مغرب کی تہذیب کو، مغرب کی روایات کو، یورپ، یہود و نصارہ کے چال چلن کو سر عام اس کو قانون کا نام دے کر رواج دیا جا رہا ہے۔ یہ کوئی آج کی تازہ بات نہیں ہے، بلکہ 7 مارچ سن 2018 کو ایوان بالا سے یعنی سینٹ سے ہم جنس پرستی کی عالمی تنظیم، جس کا نام ہے LGBT کی، جب وہ زور سے یہ بل یعنی کہ منظور کروایا گیا سینٹ سے، اور 3 مہینے کے بعد یعنی 18 مئی سن 2018 کو قومی اسمبلی سے بھی یہ بل منظور کروا لیا گیا، اور یعنی کہ یہ بات منوا لی گئی کہ کوئی بھی بندہ اپنی جنس کو تبدیل کروا سکتا ہے۔ اب یہ جو ٹرانسجنڈر ایکٹ ہے، اس کے 1-2 نکات میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، اور آپ پھر دیکھیں کہ اس ایکٹ کے اندر، اس اصول کے اندر، قانون کے اندر کیا کیا چیزیں شامل کی گئی تھیں۔ اس ایکٹ کی دفعہ 3 کے مطابق کوئی بھی مرد یا عورت صرف اپنی خواہش یا احساس کی بنیاد پر اپنے شناختی کاغذات میں جنس تبدیل کرنے کا حق رکھتا ہے، اور نادرا آفس بغیر کسی طبی معائنے یا سرٹیفکیٹ کے قانونی طور پر اس بات کا پابند ہے کہ تبدیلی جنس کی درخواست دینے والے مرد یا عورت کی حسب خواہش جنس کا اندراج کرے۔ یعنی اگر کوئی مرد جا کر نادرا کو کہتا ہے کہ میرا نام خالد کے بجائے خالدہ لکھو، تو اب نادرا والے یہ نہیں کہیں گے کہ تو پہلے اپنا کوئی میڈیکل سرٹیفکیٹ دے کہ تو مرد نہیں عورت ہے، یا پھر کوئی ثبوت پروف لیا، بلکہ نادرا اس بات کا پابند ہے کہ جو بندہ جو کہتا ہے، جیسی اس کی خواہش ہے، جیسا اس کا دل ہے، وہ مرد سے عورت بننا چاہے
تب بھی وہ لکھے گا، کوئی عورت سے مرد بننا چاہے تب بھی نادرہ لکھنے کا پابند ہے۔ اس کو طاغوت نے، شیطانیت نے اور یہود و نصارہ کی پرزور حمایت نے اس قدر مجبور لاچار کر دیا ہے کہ نادرہ آگے سے نہ تو طبی سرٹیفکیٹ طلب کر سکتا ہے اور نہ ہی اس بندے کے سامنے بات کر سکتا ہے، وہ جو کہے گا ایسا کرنے کا پابند ہوگا۔ یہ اس ایکٹ کا یعنی کہ ایکٹ کی دفعہ نمبر 3 ہے، اور اس چیز کو انہوں نے سیلف پرسیوڈ جینڈر آئیڈینٹی کا نام دیا ہے کہ اس میں بندے کی جو جنس ہے اس کا تحفظ ہے اور بندہ اپنی مرضی کے مطابق جو چاہے ایسا کر سکتا ہے۔ اب اس بل کے چیپٹر نمبر 2 کے سیکشن نمبر 2 اور 3 میں کیا کہا گیا؟ اس میں کہا گیا کہ قومی رجسٹریشن اتھارٹی نادرہ اس سمیت تمام سرکاری محکموں کو اس کے اپنے دعوے کے مطابق، یعنی جو بندہ درخواست دے رہا ہے اس کے اپنے دعوے کے مطابق مرد یا عورت تسلیم کرنا ہوگا۔ یعنی نادرہ سمیت جتنے بھی قومی ادارے ہیں جو کہ مرد کی یعنی کہ جس کے پاس بندے کا ریکارڈ ہوتا ہے، خواہ وہ محکمہ صحت ہو، پاپولیشن ڈپارٹمنٹ ہو، محکمہ تعلیم ہو، نادرہ ہو، یہ جتنے بھی ادارے ہیں وہ اس بندے کے اپنے دعوے کے مطابق ان کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ یہ مرد نہیں، یہ عورت ہے، یہ عورت نہیں، یہ مرد ہے، اور اپنی خواہش سے طے کردہ جنس کے مطابق اسے نادرہ سے شناختی کارڈ، ڈرائیونگ لائسنس، چلڈرن رجسٹریشن سرٹیفکیٹ اس کے حصول میں کوئی بھی رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی۔ یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا بلکہ یہ ہمارے ملک پاکستان کے اندر جو قانون بنائے جا رہے ہیں، یہ اس قانون کا ایک متن میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ یہ کیسا طاغوتی کھیل کھیلا جا رہا ہے، کیسا شیطانی کھیل کھیلا جا رہا ہے کہ آج کے ہمارے اس ملک پاکستان میں، جو ملک پاکستان اللہ کے نام پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا نعرہ لگا کر بنایا گیا تھا، آج اس ملک میں شیطانیت عروج پر ہے اور ایسے برے کام کیے جا رہے ہیں جن سے جنس پرستی کے نام پر بے حیائی، بے غیرتی اور عریانی کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ اور یہ جو قانون تھا ٹرانسجینڈر ایکٹ، بیسیکلی یہ خواجہ سراؤں کے لیے تھا جن کو ہم اپنے عرف میں ہجڑا کہتے ہیں۔ یہ خواجہ سراؤں کے حقوق کے تحفظ کے لیے تھا کہ جو خواجہ سرا ہیں ان کے حقوق کا تحفظ کیا جائے اور ان کو میراث میں حصہ دیا جائے۔ ابھی اسی ایکٹ کی اگلی عبارت سنیں۔ اس ایکٹ کی شق نمبر 7 کے ذیلی دفعہ 3 میں یہ کہا گیا ہے کہ 18 سال کی عمر کو پہنچنے پر وراثت میں مرد خواجہ سرا کو مرد کے برابر اور عورت خواجہ سرا کو عورت کے حقوق کے مطابق حق وراثت دیا جائے گا۔ یعنی ایک جو خواجہ سرا ہے، جو ہجڑا ہے، جب وہ 18 سال کو پہنچ جائے تو اس خواجہ سرا کا بیان لیا جائے گا کہ تمہاری جو جینڈر ہے، جو تمہاری جنس ہے، وہ مرد کی طرف لکھی جائے یا عورت طرف لکھی جائے۔ اگر وہ کہتا ہے کہ میری جو درخواست یہ مرد کے کھاتے میں لکھی جائے تو وراثت میں وہ جن کا بیٹا ہے یعنی خواجہ سرا، وہ بھی تو کسی کی اولاد ہی ہوتا ہے نا، وہ زمین سے تو نہیں پھوٹتا درختوں کی طرح، وہ بھی کسی مرد اور عورت کے ملاب کے بعد عورت کے وجود سے نکلتا ہے، خواجہ سرا پیدا ہوتا ہے۔ اگر خواجہ سرا اپنے آپ کو مرد کے جینڈر میں لکھواتا ہے تو ماں باپ کی طرف سے جو وراثت میں مرد کا حق ہوتا ہے، حق وراثت، اس کو وہ حق وراثت دیا جائے گا۔ یعنی کہ اگر اس کا ایک بیٹا یا 2 بیٹیاں یا 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا ہے تو عورت سے دگنا حصہ مرد کو دیا جاتا ہے، تو وراثت میں حق وراثت دیتے ہوئے خواجہ سرا کے حق کو پامال نہیں کیا جائے گا بلکہ حق وراثت میں اس کو مرد کے برابر حصہ دیا جائے گا۔ اور اگر وہ خواجہ سرا اپنے آپ کو عورت کی جنس میں لکھواتا ہے تو پھر عورت کا اس کو حق وراثت میں حصہ دیا جائے گا۔ بیسیکلی یہ ٹرانسجینڈر جو ایکٹ تھا 2018 کے اندر بنایا گیا تھا، یہ خواجہ سراؤں کے حق وراثت کو محفوظ کرنے کے لیے بنایا گیا تھا، لیکن اس قانون کا غلط استعمال کیا گیا اور اس قانون کی آڑ میں جنس پرستی کو، بے حیائی کو، بے غیرتی کو اتنا عروج دیا گیا اور اتنا زیادہ فروغ دیا گیا۔ اور آپ اس بات کا اندازہ لگائیں کہ 2018 کے اندر یہ جو بل پاس ہوا تھا ٹرانسجینڈر ایکٹ، 2018 سے لے کر 2021 تک اس قانون کا جو نفاذ ہے اس کا کتنا مثبت استعمال کیا گیا اور کتنا منفی استعمال کیا گیا۔ اب میں جب وہ ایک تھوڑا سا فگر آپ کے سامنے رکھتا ہوں، تعداد آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ وہ قانون جو بیسیکلی خواجہ سراؤں کے لیے بنایا گیا تھا، اس قانون کو
کیسے لوگوں نے استعمال کیا، عام پبلک نے کیسے استعمال کیا۔ اس قانون کے پاس ہونے کے بعد نادرا کو 29,000 درخواستیں موصول ہوئی ہیں۔ ٹرانسجینڈر ایکٹ کے تحت 29,000 درخواستیں نادرا کو ملی ہیں، جو لوگوں نے اپنی جنس کے تبدیل کرنے کے لیے درخواست دی ہے کہ میری جنس تبدیل کی جائے، اور ان 29,000 درخواستوں میں 16,503 مردوں نے درخواستیں دی ہیں، جو بیسیکلی نیچرلی طبی طور پر اور فطرتی طور پر ہماری طرح مرد ہیں، جن کے اندر یعنی کہ کوئی عورت کا شیبہ نہیں پایا جاتا، جس کو ماں نے مرد پیدا کیا۔ ان مردوں نے 16,530 مردوں نے نادرا کو درخواست دی ہے کہ ہماری جنس کے خانے میں مرد کے بجائے عورت لکھا جائے، ہم کو عورت۔ اور اس کے بعد انہوں نے اپنا حلیہ عورتوں والا بنایا، اور انہوں نے لباس عورتوں والا بنایا، اور سرجری کروا کر انہوں نے عورت کی شیپ کے اندر اپنے آپ کو ڈال لیا۔ یہ اس اصول اور قانون کے ٹرانسجینڈر ایکٹ کے پاس ہونے کی بات ہے، اور یہ بہت کوئی دور کی بات نہیں ہے، بلکہ 2018 سے 2021 کے بعد درمیانے 3 سالہ میں ہمارے پاکستان کی بات کی جا رہی ہے، اور یہ یورپ کی بات نہیں کی جا رہی ہے، یہ پاکستان کی بات کی جا رہی ہے کہ 16,530 مردوں نے اپنے آپ کو عورت بنوایا، اور 15,154 یعنی 154 عورتوں نے درخواستیں دی ہیں کہ ہم کو مرد ڈکلیئر کیا جائے، ہم کو مرد کی جنس کے اندر شمار کیا جائے۔ اور پھر ان عورتوں نے مردوں والے لباس پہنے اور مردوں کی طرح ہیئر کٹنگ کی، اور انہوں نے یعنی کہ آپریشن کے ساتھ، سرجری کے ساتھ اپنے آپ کو عورت سے مرد کی شیپ میں ڈال لیا۔ یہ اصول اور قانون بیسیکلی جن کے لیے بنایا گیا تھا وہ خواجہ سرا تھے۔ 2018 سے لے کر 2019 تک ان 3 سالوں میں خواجہ سراؤں نے کتنی درخواستیں دی ہیں؟ وہ پورے پاکستان میں ان 3 سالوں میں صرف 30 درخواستیں نادرا کو موصول ہوئی ہیں، جن میں 21 نے اپنے آپ کو مرد، یعنی کہ جو اصول یہ قانون بنا تھا وہ یہ تھا کہ 18 سال کے بعد خواجہ سرا سے اس کی مرضی پوچھی جائے گی کہ تمہارا جو حق وراثت ہے وہ مرد کی طرف لکھا جائے یا عورت کی طرف لکھا جائے۔ تو ان 3 سالوں میں صرف 30 درخواستیں نادرا کو ملی ہیں خواجہ سرا کی طرف سے، جن میں 21 نے اپنے آپ کو مرد کے خانے میں لکھوایا کہ ہم کو مرد کا حق دیا جائے، اور 9 نے اپنے آپ کو عورت کی جنس کے ساتھ ملا کر عورت کا حق لینے کا تقاضا کیا۔ اب آپ صاحب عقل و شعور ہیں، آپ بھی پاکستانی ہیں اور ہم بھی الحمدللہ پاکستانی ہیں، اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ وہ ملک پاکستان جو اللہ تعالیٰ کا خاص انعام ہے، جو لیلۃ القدر کی بابرکت رات میں 14 اگست کو اللہ تعالیٰ نے برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کو یہ عطا فرمایا تھا، اس ملک پاکستان کے مسلمان کون سے راستے پر چل رہے ہیں کہ اس ایکٹ کے پاس ہونے کے بعد یہ جو کچھ سال پہلے ہماری عورتوں نے نعرہ لگایا تھا میرا جسم میری مرضی، یہ اس ہی ایکٹ کے تحت تھا، اور ان عورتوں کو یہ شے ملی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم عورتیں مردوں سے کم نہیں ہیں، اور انہوں نے پوسٹر پکڑے روڈوں پر آئیں اور انہوں نے اپنے جسم کی نمائش کی اور کہا کہ ہمارا جسم ہے، ہماری مرضی ہے، ہم جو چاہیں کریں، کسی کو اس سے کیا پرواہ ہے، ہم کپڑے پہنے تب بھی کسی کو پرواہ نہیں ہونی چاہیے، ہم کپڑے اتار دیں تب بھی کسی کو پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ کسی نے یہ پوسٹر پکڑ کر رکھا ہوا تھا کہ اندر کھانا پکا ہوا ہے، خود جا کر گرم کر لو، یعنی کہ عورت مرد سے یہ مخاطب ہے۔ جب مرد شام کو گھر آتا ہے تھک ہار کر تو اچھی عورتیں اپنے خاندوں کے لیے کھانا تیار کرتی ہیں، اور کھانا پہلے سے پکا ہوا ہے تو دوبارہ گرم کرتی ہیں، گرم کر کے اس اپنے خاوند کو پیش کرتی ہیں، کپڑے اس کو استری کر کے دیتی ہیں، جوتا اس کا صاف کرتی ہیں۔ تو عورتیں پلے یعنی کہ بورڈ انہوں نے اٹھائے ہوئے ہیں، پوسٹر اٹھائے ہوئے ہیں، اور وہ کہہ رہی ہیں کہ کھانا خود بنا لو، اپنے کپڑے خود استری کر لو، اپنا جوتا خود پالش کر لو، کیونکہ ہم اب خود مختار ہو گئی ہیں، اب ہم آزاد ہو گئی ہیں۔ تو یہ اس ٹرانسجینڈر ایکٹ کے پاس ہونے کے بعد ہمارے ملک پاکستان کی عورتوں کی آنکھیں کھلی، اور انہوں نے بے حیائی اور یعنی کہ اوریانی کو راستے کو اپنایا اور مغرب کی تہذیب کو پکڑا۔ کسی شاعر نے کہا تھا کہ یہ روز ڈھلتا ہوا سورج، جو مغرب کو شام کو سورج ڈھلتا ہے، یہ سبق دیتا ہے ہمیں روز ڈھلتا ہوا سورج
مغرب کی طرف جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے. اس کا اشارہ مغرب، یہ مغرب نہیں ہے، اس کا اشارہ یورپ ہے کہ اگر تم یورپ کی تقلید کرو گے، یورپ کی تعلیمات کو لو گے، اگر یورپ کا کلچر اپنے پاکستان میں لاؤ گے تو تم پھر جیتے جیتے مر جاؤ گے. پھر تمہاری اپنی اولادیں بھی تمہاری نہیں رہیں گی، پھر تمہارے بیٹے تمہارے نہیں رہیں گے، پھر تمہاری بیٹیاں بھی تمہاری نہیں رہیں گی. بظاہر وہ تمہاری اولاد ہے، لیکن ان کے جسم پر جو کپڑا ہوگا، جو لباس ہوگا، جو ان کے وجود کے اوپر پہننے کا لباس ہوگا، ان کے جسم کو ڈھانپنے والا، وہ یورپ کا کلچر ہوگا. وہ ٹی شرٹ ہوں گی، بازو ننگے ہوں گے، ان کے کپڑے باریک ہوں گے، جسم کے اندر کے حصے کپڑے سے جھلک کر آئیں گے. ایسے دوپٹے ان کو دیے جائیں گے. بظاہر سر پر دوپٹہ ہوگا لیکن ایک ایک بال عورت کا دکھائی دیا جا رہا ہوگا. ایک خاتون حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی تو اس نے دوپٹہ تھوڑا سا نرم پہنا ہوا تھا، یعنی ایسا دوپٹہ کہ جس سے اندر سے بال دکھائی دے رہے تھے. تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غصے سے اس کا دوپٹہ چھین لیا اور اس کو آگ لگا دی. کہا اگر یہ دوپٹہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیتے، یعنی سرکار کے وصال کے بعد کی بات کر رہی تھی، کہتی ہیں کہ اگر یہ سرکار کے زمانے میں اگر کوئی عورت کے سر سے دوپٹہ حضور دیکھ لیتے تو اس عورت کو سخت سزا دی جاتی. اور آپ نے اس کے سر سے وہ دوپٹہ اتار کر وہ کپڑا جب وہ جلا دیا اور اپنی طرف سے اس کو ایک موٹی چادر دی. کہا کہ ایسا کپڑا اپنے سر پر رکھو جس کپڑے سے تمہارے جسم کا نہ تو کوئی حصہ باہر دکھائی دے، نہ تمہارے بال جھلکیں. آج کے اس دور میں ہم مغرب کی تہذیب کے کس قدر دلدادہ ہو گئے ہیں کہ آج ہمارا ملک پاکستان اسی عریانی اور بے حیائی کی دلدل میں روز بروز پھنستا جا رہا ہے. ابھی کچھ دنوں کی بات ہے، پہلے ہمارا آدھا پاکستان سیلاب کے اندر تھا، آدھا پاکستان ہمارا وبا کے اندر تھا. اللہ کی طرف سے ایک امتحان اور آزمائش ہمارے اوپر تھی. اور پھر یورپی ممالک نے، ہم کہتے ہیں جی امریکہ سے اتنے ڈالر آ گئے، فرانس سے اتنی امداد آ گئی، فلاں ملک سے اتنی امداد آ گئی. تو یہ جو غیر ملک ہیں، یہ جو یہود و نصارہ ہیں، یہ کوئی انسانی ہمدردی کی وجہ سے ہم کو ایڈ نہیں دیتے ہیں. یہ کوئی ہمارے ساتھ ان کو محبت نہیں ہے کہ پاکستان میں سیلاب آ گیا ہے تو ہم وہاں پر ان کو اتنی مدد دیں. وہ ان کی جو قومی یعنی کہ جو انسانی تشخص کے ادارے ہیں، یہ انسانی کوئی ہمدردی کی بنا پر نہیں دیتے. جب بھی کوئی غیر مسلم قوم یا کوئی غیر مسلم ملک جب بھی کسی مسلمان ملک کو امداد دیتا ہے تو امداد کے ساتھ اپنا کلچر بھی دیتا ہے، اپنی تہذیب بھی دیتا ہے. اور ان کی یہ شرطیں ہوتی ہیں، ہم تمہاری مدد کریں گے لیکن تم کو ہماری یہ بات ماننا پڑے گی، ہم تمہاری مدد کریں گے. اب یعنی کہ اس حکومت کے آنے کے بعد پیٹرول کہاں پہنچ گیا، ڈیزل کہاں پہنچ گیا، گیس اور بجلی کہاں پہنچ گئی. یہ اس لیے ہوا کہ جب یہ حکومت آئی اور انہوں نے آئی ایم ایف سے قرضہ مانگا تو آئی ایم ایف نے کہا ہم قرضہ دیں گے لیکن ہماری شرط یہ ہے کہ تم نے پیٹرول کا ریٹ یہ رکھنا ہے، تم نے ڈیزل کا ریٹ یہ رکھنا ہے، تم نے بجلی کا یہ ریٹ رکھنا ہے، اور تم نے گندم کو اس ریٹ پر آگے دینا ہے. اگر تم کو یہ شرطیں منظور ہیں تو ہم تم کو امداد دیتے ہیں، اگر تم ایسا نہیں کرو گے ہم تم کو امداد نہیں دیں گے. تمہارے جو سیاسی بچھو ہیں انہوں نے اپنے جہنم کو بھرنے کے لیے وہاں سے امداد لی اور ان کی خواہش کے مطابق وہ تمام کا تمام ملبہ اس غریب امت کے اوپر ڈال دیا ہے. اور پاکستان کی غریب عوام آج اس غربت کے اندر پیس رہی ہے. ایسے ہی جب کوئی یعنی آفت آتی ہے، کوئی عذاب آتا ہے، سیلاب آتا ہے، زلزلہ آتا ہے، تو یہ غیر قومیں جو ہیں، خواہ وہ امریکہ ہو، یو کے ہو، فرانس ہو، ہالینڈ ہو یا ڈنمارک ہو، یہاں سے جہاز کے جہاز امداد کے آتے ہیں. وہ خالی ہمدردی کی بنا پر ہم کو نہیں امداد کرتے ہیں بلکہ وہ جب امداد دیتے ہیں تو ساتھ شرطیں لگاتے ہیں، ہم تمہاری مدد کریں گے لیکن تم کو یہ قانون پاس کرنا پڑے گا کہ مرد عورت بن جائے اور عورت مرد بن جائے اور کسی بندے کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. یہ یعنی کہ ٹرانسجینڈر ایکٹ ابھی 19 ستمبر کو قومی اسمبلی سے منظور ہوا ہے. اور پاکستان میں اس وقت جب وہ ایک عجیب سا سماج ہے، مذہبی طبقوں جب لوگوں نے اور ممبر و محراب سے شدید یعنی کہ مذمت کی جا رہی ہے. حتیٰ کہ پاکستان میں جو خواجہ سراؤں کا
بڑا گرو ہے جو صدر ہے، اس نے باقاعدہ طور پر آ کر سوشل میڈیا پر بیان دیا اور اس نے کہا کہ یہ ٹرانسجینڈر ایکٹ ہمارے لیے بنایا گیا تھا اور اس کی آڑ میں عام لوگوں کا استعمال کرنا یہ ہماری اختل بھی ہے، لہٰذا ہم اس بات کی مذمت کرتے ہیں کہ کوئی بھی مرد جو نیچرلی مرد ہے وہ اپنے آپ کو عورت نہیں بنا سکتا، اور کوئی عورت جو نیچرلی عورت ہے وہ اپنے آپ کو مرد نہیں ڈکلیئر کروا سکتی، جبکہ ہمارے پاکستان میں ہمارے ہی پاکستانیوں نے اور ہمارے ہی ان بڑے سربراہوں نے اپنے آقاؤں کو یعنی یہود و نصارہ کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے ایسا کیا۔ اب اس کا نقصان کیا ہوگا؟ اب اس کا نقصان یہ ہوگا کہ ایک عورت ہے، اپنے آپ کو وہ مرد کہلواتی ہے، وہ نادرہ دفتر جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میری جنس تبدیل کرو۔ اس اصول کے مطابق جو نادرہ ہے اس بندے سے نہ تو میڈیکل سرٹیفکیٹ لے سکتا ہے کہ تم پہلے میڈیکل سرٹیفکیٹ دو کہ تم مرد نہیں تم عورت ہو، یا تم عورت نہیں تم مرد ہو، نہ تو وہ طلب کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی اور پروف۔ اس بندے کی خواہش اور اس بندے کے اپنے گمان کے مطابق نادرہ اس کی جنس کو تبدیل کرے گا۔ یہ اصول کے اندر قانون کے اندر لکھ دیا گیا ہے کہ اس سے کوئی یعنی کہ پروف نہیں مانگا جائے گا۔ اب ایک عورت ہے وہ مرد بن جاتی ہے اور جب مرد بن کر یعنی اس معاشرے میں آتی ہے تو یقینی بات ہے پھر وہ ازدواجی تعلقات میں آئے گی تو کسی عورت سے اس کا نکاح ہوگا۔ وہ عورت جو پہلے عورت تھی وہ عورت سے مرد بن گئی، اب وہ مرد کسی عورت سے نکاح کرے گا تو بظاہر یہ مرد اور عورت کا قانونی طور پر نکاح ہوگا، لیکن حقیقت میں عورت کا عورت سے نکاح ہوگا، اور یہ پھر لیزبین سیکس کی صورت میں سامنے آئے گا کہ عورت سے جب وہ جنسی تعلقات قائم کرے گی۔ ایسے ہی ایک مرد ہے اپنے آپ کو وہ نادرہ میں جا کر جنس اپنی تبدیل کروا کر عورت بن جاتا ہے، اب اس عورت کا قانونی طور پر اندراج کر لیا گیا تھا، وہ مرد عورت بن کر سامنے آیا، اب اس عورت کا نکاح کسی مرد سے ہوگا تو یہ مرد کا مرد سے سیکس ہوگا، مرد کا مرد سے جنسی تعلق ہوگا جو حرام ہے اور قوم لوط ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سنیں، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں ان اخوف ما اخاف علی امتی عمل قوم لوط، فرمایا سب سے زیادہ مجھے اپنی قوم پر اپنی امت پر جس بات کا ڈر ہے وہ قوم لوط کا عمل ہے۔ یعنی قوم لوط کا عمل کیا تھا؟ قوم لوط کیا کرتی تھی؟ وہ اپنی عورتوں کو چھوڑ کر، وہ عورتوں کو اپنی بیویوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ جب وہ بدفعلی کرتے تھے، اپنی مردوں کے ساتھ مرد سے سیکس کرتا تھا۔ قرآن پاک میں اس کے ثبوت ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں انکم لتأتون الرجال شہوۃ من دون النساء، اللہ پاک فرماتا ہے اے قوم لوط تم اپنی عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس جاتے ہو اپنی خواہشات نفس کو پورا کرنے کے لیے، بل انتم قوم مسرفون، تم تو وہ قوم ہو جو حد سے گزرنے والے ہیں، اسراف کرنے والے ہیں، جو اللہ کی حد کو، جو شریعت کی حد کو پامال کرنے والے ہیں۔ اب ایک مرد سے عورت بنا اور اس عورت نے کسی اور مرد سے نکاح کیا، حقیقت قانونی طور پر یہ مرد اور عورت کا نکاح ہوگا، لیکن حقیقت میں یہ ایک مرد کا مرد سے سیکس ہوگا، ایک مرد کا ایک مرد سے جنسی تعلق ہوگا، جو قوم لوط کا عمل ہوگا۔ اور قوم لوط کا وہ عمل ہے جس پر اللہ نے لعنت کی ہے اور جس قوم کا سب سے زیادہ خوف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم پر کیا ہے۔ حضور پاک فرماتے ہیں مجھے باقی اپنی امت پر کسی بات کا ڈر نہیں ہے، ہاں ایک ڈر ہے کہ میری امت کہیں قوم لوط کے عمل میں نہ پڑ جائے۔ اور آج ہمارا ملک پاکستان اس برے کام میں آ چکا ہے، اور 3 سالوں میں، صرف 3 سالوں میں جب وہ 16,530 درخواستیں نادرہ کے اندر جب وہ رجسٹر ہو چکی ہیں کہ 16,530 مردوں نے اپنے آپ کو عورت کہا ہے کہ ہماری جنس مردوں سے تبدیل کر کے عورت لکھی جائے، اب وہ 16,530 مرد جو عورتیں بنے ہیں اب یقیناً یہ عورت بن کر کسی مرد سے جب نکاح کریں گے تو قانونی اعتبار سے تو ان کا عورت اور مرد کا نکاح ہوگا، لیکن حقیقت میں یہ مرد کا مرد سے نکاح ہوگا جو قوم لوط کا عمل ہے، جو لوطی اعمال میں سے ہے، اور لوطی اعمال یہ کفریہ اعمال ہیں۔ اور ایسی قوم لوط جب انہوں نے برے کام کیے تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ان پر پتھر برسائے اور قوم لوط کو تباہ و برباد کر دیا۔ یہ
یہ آج ہمارے ملک پاکستان میں ہوا جا رہا ہے. اگر اس کا دروازہ بند نہ کیا گیا, اگر راستہ بند نہ کیا گیا, تو اور ہمارے جو زعماء ہیں سیاسی, ہمارے بڑے جو ہیں, ہمارے جو لیڈر ہیں, اگر ایسے ہی اپنے یعنی کہ بڑے مغربی آقاؤں کو خوش کرتے رہے اور ان کے کہنے پر اس ملک پاکستان میں کفریہ عقائد بناتے رہے اور کفریہ قانون پاس کرتے رہے, تو وقت قریب ہے کہ اس ملک پاکستان کا تباہ و برباد ہونے کا وقت سر پر آ چکا ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن پاک کے اندر سورہ یا وہ قوم لوط کا تذکرہ کرتے ہوئے, حضرت لوط علیہ السلام نے تم لتعطون الرجال, کیا تم جب وہ مردوں کے پاس جاتے ہو اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے, وتقطعون السبیل, اور تم راستوں کو کاٹتے ہو, یعنی جو راستے اللہ نے مقرر کیے ہیں کہ مرد عورت کے پاس جائے, اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کے درمیان ایک جنسی میلان رکھا ہے. نیچرلی طور پر مرد عورت کے پاس اور عورت مرد کے پاس جاتی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان ایک سکون کا تعلق نکاح کی صورت میں رکھا ہے. حقیقت میں تو ایسے ہونے چاہیے, نکاح کے ساتھ مرد عورت کے لیے حلال ہو اور اپنی خواہشات نفس کو پورا کرے. لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں کہ لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا انکم لتعطون الرجال, کیا تم اپنی عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس جاتے ہو, وتقطعون السبیل, اور تم اللہ کے بنائے ہوئے راستے کاٹتے ہو, وتأتون فی نادیکم المنکر, اور اپنی مجلسوں میں بے حیائی کی باتیں کرتے ہو, یعنی کہ اپنی محفلوں میں بیٹھ کر مردوں کے حسن و جمال کا تذکرہ کرنا, اس کے جسم کے اعضاء ایسے ہیں, عورت کے حسن و جمال کا تذکرہ کرنا کہ عورت کے اس کے بال ایسے ہیں, اس کا جسم ایسا ہے, اس کے ہاتھ ایسے ہیں, اس کے پاؤں ایسے خوبصورت ہیں, اس کے اعضاء بدنیاں ایسے ہیں, یعنی کہ بے حیائی اور بے غیرتی کی باتیں تم آپس میں بیٹھ کر کرتے ہو. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب لوط علیہ السلام نے اپنی قوم لوط کو ان باتوں پر متنبہ کیا کہ تم اپنی عورتوں کو, حلال بیویوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس جاتے ہو, اللہ کا راستہ کاٹتے ہو, اور جب آپس میں مل کر بیٹھتے ہو تو تم ایک دوسرے کے حسن و جمال کا تذکرہ کرتے ہو. جب یہ بات حضرت لوط علیہ السلام نے کی تو آگے قوم کیا کہتی ہے, فما کان جواب قومہ الا ان قالوا ائتنا بعذاب اللہ ان کنت من الصادقین. تو لوط علیہ السلام کے اس سوال پر قوم لوط کے پاس کوئی جواب نہیں تھا, وہ جواب نہ دے سکے. ہاں, انہوں نے یہ کہا, لوط اگر تو سچا ہے تو پھر اللہ کا عذاب لے آ, اور ہم پر اللہ کا عذاب آئے, ہم دیکھیں تو صحیح تو کتنا اللہ کا نبی ہے اور کتنا سچا ہے. بجائے اس کے کہ اللہ کے نبی کی بات کو مان کر وہ اس برے فعل سے اجتناب کرتے, لیکن انہوں نے شیطانیت اور نفسانیت کا راستہ اس قدر پکڑ لیا تھا. انہوں نے عورتوں کو یعنی کہ ایک طرف کر کے مردوں کا مردوں کے ساتھ سیکس کا رشتہ بنا دیا, اور وہ قوم اس قدر ہٹ درم ہو گئی. انہوں نے کہا کہ اے لوط ہمیں تقریریں نہ سنا جس عذاب سے ہم کو ڈراتا ہے. لوط علیہ السلام نے کہا اگر تم یہ کام کرتے رہے تو ان قریب تم پر اللہ کا عذاب آئے گا. تو وہ لوط علیہ السلام کی قوم آگے سے تمسخر کرتی ہے, مذاق کرتی, کہتی ہے اے لوط جس عذاب کی تو باتیں ہم سے کر رہے ہیں نا, اگر تو سچا ہے تو اللہ سے عذاب مانگ, وہ عذاب ہم پر آئے. پھر آگے اللہ پاک فرماتے ہیں جب وہ عذاب آیا تو ہم نے ان کی بستیوں کو الٹا کر دیا, یعنی کہ ایسے بستیوں کو اٹھایا آسمان کی طرف الٹا کر زمین پر مار دیا, اور اوپر سے ہم نے پتھروں کی بارش برسا دی. اور آج بھی قوم لوط کے آثار دکھائی دیتے ہیں. وہ انسان جو بظاہر انسان تھے لیکن اللہ نے ان کو پتھر کا بنا کر آنے والے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا. میرے پیارے بھائیوں, میرے بزرگوں اور دوستوں, ہم تو قلیل ہیں, تھوڑے ہیں, ہماری آواز میں اتنی طاقت نہیں ہے, ہمارے بیان میں اتنی طاقت نہیں ہے, لیکن ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی برائی دیکھے تو اس کو ہاتھ سے روکے. اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت رکھتا ہے تو ہاتھ سے روکے, اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتا پھر زبان سے روکے, زبان سے منع کرے, اور زبان سے بھی اگر منع نہیں کر سکتا تو کم از کم دل میں تو اس کام کو برا جانے. فرمایا یہ جو دل میں برائی کو برا جاننا ہے یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے. ہمارے پاس نہ تو ہاتھ کی طاقت ہے کہ ہم جا کر اپنے ان بڑے سیاسی بچھوؤں کا گریبان پکڑیں اور ان سے پوچھیں کہ تم اللہ تعالیٰ کے اس کلام سے کیوں مذاق کر رہے ہو, اللہ کے اس نظام اسلام سے کیوں مذاق کر رہے ہو, اور تم شریعت اسلامیہ کا کیوں تمسخر اڑا رہے ہو. ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم جا کر سر عام ان سے بولیں.
ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ کام برا ہے. ہم یہی دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے ان سیاسی زعماء کو، ہمارے ان لیڈروں کو ہدایت دے، یہ ہدایت لیں اور ہوش کے ناخن لیں. آج ملک پاکستان جس بے راہ روی کی طرف جا رہا ہے، بے حیائی عروج پر ہے، جو وہ اریانی عروج پر ہے. اور اب یہ جو ایکٹ پاس کر لیا گیا ہے، ٹرانسجینڈر ایکٹ، جو ہم جنس پرستی کا جو ایکٹ ہے، یہ ایک ایسا ایکٹ ہے جو ملک پاکستان کو لے ڈوبے گا، تباہ و برباد کر دے گا. ہمارا ملک یورپ کی تقلید میں ہے، ہمارا ملک امریکہ کا یعنی کہ غلام بنا بیٹھا ہے، اور ہمارے ملک کے جو سیاسی زعماء ہیں، ان سیاسی بڑے بڑے یعنی کہ بچھوں کے نیچے لگ کر ملک پاکستان میں شریعت کے خلاف باتیں کرتے ہیں، اور شریعت کے خلاف جب وہ اپنا قدم اٹھا رہے ہیں. ہم پاکستانی ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم کو اپنی آواز اٹھانی ہے، انفرادی طور پر ہو یا اجتماعی طور پر. اس بات کو برا سمجھیں، اس بات کو برا جانیں کہ جس بندے کو ماں نے بچہ پیدا کیا، مرد پیدا کیا، اب وہ مرد اپنی مرضی سے عورت بن جائے، یہ فطرت کے خلاف ہے. اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے عورت پیدا کیا ہے تو وہ عورت اپنے آپ کو مرد نہیں کہلوا سکتی. شریعت میں مرد کے اپنے حقوق مقرر ہیں، عورت کے اپنے حقوق مقرر ہیں. وہ اصول اور وہ ایکٹ اور وہ قانون جو بیسیکلی خواجہ سراؤں کے لیے بنایا گیا تھا، اس قانون کی آڑ میں آ کر صرف 3 سالوں میں 29,000 ایسے یعنی کہ مرد اور عورتیں ہیں جنہوں نے اپنی جنس کو تبدیل کروایا ہے. اور ان 3 سالوں کے اندر جن کے لیے یہ اصول بنایا گیا تھا، ان میں سے صرف 30% صرف 30 یعنی کہ خواجہ سراؤں نے اپنی جنس یعنی مرد اور عورت کے کھانے میں لکھوائی ہے. ان 30 میں سے 21 ایسے خواجہ سراں ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو مرد کے کھانے میں، اور 9 ایسے خواجہ سراں ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو عورت کے کھانے میں. اور یہ صرف اس لیے کہ 18 سال کے بعد خواجہ سراں کے وراثت کے حقوق کا تعین کیا جائے کہ یہ جس کا بیٹا یا بیٹی ہے، اس کی طرف سے اس کو حق کی وراثت کیا ملے گا، یعنی کہ کیا اس کو مرد کا حق ملے گا یا عورت. کہا کہ جو اپنا یعنی کہ اپنے آپ کو جینڈر میں میل لکھواتا ہے تو ماں باپ کی طرف سے اس کو وراثت میں بیٹے کا حق کی وراثت دیا جائے گا، اور جو اپنے جینڈر میں فیمیل لکھواتا ہے تو اس کو بیٹی کا حق دیا جائے گا. اور جس کی یعنی کہ جنس ابھی تک یعنی کہ مشکوک ہے تو اس صورت میں ڈاکٹر کی رپورٹ کے مطابق اس کے یعنی کہ وراثت کا تعین کیا جائے گا کہ یہ میل ہوگا یا فیمیل ہوگا یا شی میل ہوگا. کیا ہوگا تو یہ ڈاکٹر کی رپورٹ کے مطابق ہوگا. بیسیکلی یہ ٹرانسجینڈر ایکٹ خواجہ سراؤں کے لیے بنایا گیا تھا، لیکن اس ایکٹ کی پاداش میں، اس ایکٹ کی زد میں آ کر ایسے ہمارے مسلمانوں نے بےہودگیاں کی اور ایسے برے قدم اٹھائے جو انسانیت کے لیے بھی شرم کا مقام ہے. مرد عورتیں بن رہے ہیں اور عورتیں مرد بن رہے ہیں. آج ہمارے مردوں نے عورتوں کا روپ دھار لیا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے اللہ تعالیٰ ایسے مرد پر لعنت کرتا ہے جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرے، اور اللہ تعالیٰ ایسی عورت پر لعنت کرتا ہے جو مردوں کی مشابہت اختیار کرے. آج ہمارے مردوں نے عورتوں کے جیسے لباس پہن لیے، عورتوں کی طرح بال بڑھا لیے، عورتوں کی طرح انہوں نے میک اپ کرنے شروع کر دیے، اور ہماری عورتیں انہوں نے اپنے آپ کو مردوں کے روپ میں ڈالنا شروع کر دیا. آج ہمارے شہروں میں عورتوں کے جو لباس ہیں وہ مردوں کی شیپ پر آ گئے ہیں، ان کی ہیئر کٹنگ مردوں کی طرح آ گئی ہے، اپنے آپ کو وائس چینجر کروا رہے ہیں، اپنی آوازیں تبدیل کروا رہے ہیں، مرد عورتوں کی آواز میں اور عورتیں مرد کے روپ میں آ رہے ہیں. یہ شیطانی کھیل ہیں، یہ طاغوتی کھیل ہیں، یہ اسلام کے اینٹی کھیل ہیں. ان سب سے اجتناب کرنا اور ان کے خلاف آواز کو بلند کرنا ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے اور ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم سب پر لازم ہے. اور چونکہ ایسے وقت میں ایسی ہوا پیدا ہو جائے تو حدیث پاک ایک مفہوم ہے، من لم یعرف احوال دنیا فلیس بعالم، جو احوال دنیا سے ناواقف ہو وہ عالم نہیں ہے. تو آج چونکہ ایسی ہوا اور ایسی فضا ہمارے ملک پاکستان میں بنائی جا رہی ہے تو میرا یہ فرض بنتا تھا کہ آپ کی کانوں تک یہ بات پہنچاؤں کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے ہمارے پاکستان میں اس وقت کیا ہو رہا ہے. ہم تو یہی کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہ آ رہے ہیں. یہ وہ ملک پاکستان ہے جس کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کا نام دیا گیا
لیکن سود عام ہے، زناکاری عام ہے، اریانی فاشی عام ہے، بیرا روی عام ہے، عورتوں اور مردوں کا ملاپ عام ہے اور کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور یہ امریکہ میں تقریباً یونیورسٹی آف کیلیفورنیا اور لاس اینجلس کے ولیم انسٹیٹیوٹ کی رپورٹ کے مطابق ان 3 سالوں میں تقریباً 7 لاکھ امریکی ایسے ہیں جن کو اپنی جنس کے بارے میں ابھی شکوک و شبہات ہیں، یعنی ان کو پتہ نہیں ہے ہم مرد ہیں یا ہم عورتیں ہیں، ابھی وہ شکوک و شبہات کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اور وہاں پر بھی اگر کسی نے اپنی جینڈر کو چینج کرانا ہے، اپنی جنس کو چینج کرانا ہے، خواہ امریکہ ہو اور یا یورپ کا کوئی بھی ملک ہو، وہاں پر بھی اگر کسی نے اپنی جنس کو چینج کرانا ہو تو وہاں پر شرط ہے کہ وہ میڈیکل سرٹیفکیٹ لائے۔ وہاں پر پہلے ڈاکٹر اس کا چیک اپ کرے گا، اس کی میڈیکل رپورٹ بنے گی اور اس کے بعد اس کی جنس کو تبدیل کیا جائے گا۔ لیکن ہمارے طرف الٹی گنگا بہ رہی ہے، ملک پاکستان میں ہمارے پاکستانیوں نے وہ بھی شرط دور کر دی، کہا نہ تو تم کو سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے، نہ طبی رپورٹ کی ضرورت ہے، نہ کسی اور پروف کی ضرورت ہے، بس بندے کی اپنی خواہش ہونی چاہیے، بندے کا اپنا گمان ہونا چاہیے، اس کی اپنی انٹرسٹ عورتوں کی طرف ہے اس کو عورت بنا دو، اس کی انٹرسٹ مردوں کی طرف ہے اس کو مرد لکھ دو۔ تو یہ ہمارے پاکستان میں کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، میرے بزرگوں، دوستوں، دعا کرو سارے اللہ ہمارے ان سیاسی زعماء کو ہوش کی ناک لینے کی توفیق بخشے۔ ملک پاکستان جس اللہ کے نام پر اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر بنایا گیا تھا، اللہ تعالیٰ اسلام کا بول بالا کرے، اس شریعت کا نفاذ کرے اور ملک پاکستان کو اللہ تعالیٰ سلامتی نصیب فرمائے، اور جنہوں نے یہ ٹرانسجینڈر ایکٹ بنایا اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔